السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف قریشی۔ آپ دیکھ رہے ہیں ASQ لائیو۔ جس طرح حکومت پاکستان نے بجلی کے بلوں میں ہوشر با اضافہ کر دیا ہے، اس سے عام آدمی کا جینا واقعی مشکل ہو گیا ہے۔ اور ایک بار نہیں، جس طرح PDM کی حکومت تھی، پہلے انہوں نے بجلی اور گیس کے ریٹ کو بڑھایا، اب اور مختلف قسم کے ٹیکسز لگا دیے۔ اب جو نگران حکومت آئی ہے، انہوں نے بھی اسی روش پر چلتے ہوئے جو ہے وہ بجلی کے جو یونٹ ہیں ان میں اضافہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے عام آدمی کا جینا اس وقت بہت مشکل ہو گیا ہے۔ عام آدمی چونکہ ایک گھر کا صرف بجلی تو نہیں ہے، باقی گھر کے معاملات بھی چلانے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا 20-25 ہزار یا 10 ہزار 15 ہزار بل آتا ہے تو وہ باقی نظام کس طرح چلائے گا؟ اور ناظرین، اگر بجلی سستی نہیں ہوگی، گیس سستا نہیں ہوگا، تو یہ چیزیں سستی نہیں ہوں گی تو پھر جو ہے وہ ہر چیز، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ ہر چیز بجلی سے ہی پیدا ہوتی ہے، بجلی سے بنتی ہے، بجلی خرچ ہوتی ہے تو وہ چیز بنتی ہے، تو پھر ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی جاتی ہے۔ عام آدمی کے لیے بہت مشکلات ہیں، عام آدمی کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور لوگ سراپا احتجاج ہے، کراچی سے لے کر پورا آزاد کشمیر اس وقت بجلی کی وجہ سے، بجلی یونٹس میں اضافے، ٹیکسز میں اضافے کی وجہ سے پریشان ہے۔ لیکن آزاد کشمیر کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے عوام کے شدید دباؤ پر جو ہے وہ آپ کا مقدمہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے بھی رکھا، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ نمائندگی کی ہے۔ پہلے میں ان کی وہ گفتگو آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد میرے ساتھ آزاد کشمیر حکومت کے ایک اہم جو ذمہ دار شخصیت ہیں وہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان کی گفتگو بھی، ان سے جو میری گفتگو ہے وہ بھی میں آپ کو، وہ لائیو میرے ساتھ ہوں گے فون پر، ان سے بھی جو ہے آپ کی بات، ان کی بات جو ہے وہ میں آپ کو سنواؤں گا۔ پہلے ہم سنتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں جو ہے وہ کیا باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس ریٹ پہ آپ کو دیتے ہیں، آپ کسی بھی نہیں مانگتا، بہت بھی میں مانگتا ہوں کہ منگلا ڈیم میں فار ایگزامپل جو بجلی مجھے مانگتا ہے دینا چاہیے، میں آپ اور میں اس کو کس میں دیکھتا ہوں، جب میں اس کو فری دیتا ہوں، یہ میری جو ایکٹیو اتھارٹی ہے، میرے ضلع سے میرے ساتھ ہوتا کیا تھا کہ وہ میری بجلی مجھے نہیں دے سکتا، وہ پہلے اس کے پاس وہ جو ڈسپوز ہے وہ کیا کرتے ہیں، جن کو کوئی لائن لاسز جن کو سمجھ نہیں نہ آتے کہ یہ کدھر ڈالنے ہیں، وہ جون کے مہینے میں بک ٹرانسفر کرتے ہیں پھر یہ ہم نے 60 ارب کے لاسز تھے، یہ ہمیں پے نہیں کر سکے گورنمنٹ سے بک ٹرانسفر۔ جی، یہ انہوں نے ابھی گفتگو جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے۔ مزید میں ان کی گفتگو آپ کو سناتا ہوں۔ میرے ساتھ انہوں نے جو ہم نے تو پورے شہر میں وہ فارغ کر دیے پاکستان کی محبت میں، جو آپ نے 14 اگست کو منایا تھا، اس دفعہ جب میں بنایا تو میں نے اس کو 77ویں یوم آزادی کے طور پر منایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کون سا دوسرا یوم آزادی منا رہے ہیں؟ 17واں۔ میں نے کہا آپ سارے سارے ہیں، ہمارا 17واں ہے۔ ہمارا 17واں اس لیے ہے کہ پہلے 14 اگست کی 1947 سے 1948 سے شروع ہوتا ہے، میں نے 19 جولائی کو لا کسی میرا پہلا یوم 14 اگست 1947 سے شروع ہوتا ہے، میرا تو 17واں نہیں ہے۔ تو پاکستان کی محبت میں ہم سے 100 گنا آگے، لیکن اب جو ہمارے نوجوان ہیں، ایک بات ہے میں سب وہ آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے کہنا کہ جب آپ یہ اتنا اسکویز کرتے ہیں نا کہ میرا سانس ٹوٹے گا، تو پھر میں وہ آخری جنریشن ہوں محبت میں بات پا جائے گی، تو اگلے ہیں وہ اپنا رشتہ کمزور پڑتا جا رہا، اور فزیکل اسپیس پہ ہے نا سر، وہ جو آپ کا آرگومنٹ ہے اس وائی فار کشمیر، مثلا آپ لوگ ابھی جو میرا پورا تھا
اس میں میری قسط کیا تھی پہلے 4.5 بلین. کیا بندہ راول ٹاؤن کے ایک پل کا پلر کا مجھے آپ نے دیا 96 کروڑ, وہ بھی میں نے دیا, چلو جب کسی کا کچھ کر دے. تو میری گزارش کیا ہے کہ بجلی کے بلات کا ایشو ہے پاکستان میں. شاید میں نے کہا کہ میں بنیادی سیاسی کارکن ہوں, اس کے لیے پھر آپ کو آؤٹ آف دا باکس کنکلوژن کرنا پڑے گا. جتنا آپ کا صبح جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے, یا پھر جانتے ہیں مطالبات ہمارے سامنے ضرور چل جائیں گے. اس میں سر وہ اگر سے ریلیٹڈ نہیں, وہ اسٹرکٹلی جو جن میں کروڑ روپئے کے دوسرے ہو رہا ہے, جب اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں نا, اس سے پہلے کیا میں کرتا ہوں جاتا تھا کہ جی یہ بڑا محسوس آدمی ہے, جی پاکستان کی پاس کرتا. مجھے اپنے پاکستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ آپ کی ڈسپوز ہے یا منسٹری آف انرجی سے تو نہیں لینا. میرا ملک پاکستان کا سیکٹر میں جو بیگم ہے وہ پاکستانی, میری ماں پاکستانی. تو وہ رہیے اب کشمیری ماننے کو تیار نہیں. جس طرح آپ کو پنجابی ہونے پر اثر ہے, روسی ہونے پہ, بھارت کی تحریک پہ, سندھی ہونے پہ, مجھے میرا بالکل مجھے صرف آپ سے بات کرنی ہے. آپ کو میری منصب نہیں کر سکتا, وہ الیکٹڈ ممبران ہے, مجھے ان سے بات کریں. اس لیے میں بات میں تو جب مستقبل نہیں کر سکتا کہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں. جس طرح انہوں نے کہا کہ مجھے اپنا کشمیری ہونے پر فخر ہے, جس طرح آپ کو اپنا پاکستانی ہونے پر, سندھی ہونے پر, بلوچی ہونے پر فخر ہے, اسی طرح انہوں نے کہا کہ مجھے بھی کشمیری ہونے پر فخر ہے, اور مجھے بھی اپنے عوام کا حق, جو حقوق کے لیے لڑنے کا بھی حق حاصل ہے, اور میں اس کے لیے لڑ رہا ہوں. میرے ساتھ اس وقت جو اسپیشل ایڈوائزر ہیں وزیر اعظم آزاد کشمیر کے, جناب کرنل ریٹائرڈ معروف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. کرنل صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم آزاد کشمیر میں پاکستان کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے یہ جو مسئلہ رکھا ہے, اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جناب کرنل صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو بطور اسپیشل ایڈوائزر وزیر اعظم آزاد کشمیر بننے پر مبارکباد. اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ آج جو کل چودھری انوار الحق صاحب نے اسٹینڈنگ کمیٹی سینٹ کی, اس میں جو جس طرح انہوں نے کشمیریوں کی نمائندگی کی ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ بڑا واضح انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر عوام کے حقوق مانگیں تو آپ ہمیں آزادی پسند قرار دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سے بڑا کوئی پاکستان کا خیر خواہ اور محب وطن نہیں. دوسرا سوال میرا یہ آپ سے کہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں, پاکستان کی بقا اور سلامتی کی خاطر ڈیم بنائے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بجلی بحران کا کوئی حل خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا, کیونکہ آزاد خطہ کسی بھی افراتفری کا متحمل نہیں ہو سکتا؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعی بحران اتنا شدید ہے کہ عوام کو سڑکوں پر نکلنا پڑ رہا ہے, یا کوئی اس کے پیچھے سیاست ہو رہی ہے؟ اور چودھری انوار الحق خطہ کی بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے والے ہیں؟ عوام کی سہولت کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے ان کے پاس؟ ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں آپ کی زبانی, کیونکہ آپ اس وقت ایک ذمہ دار عہدہ پر جو ہے وہ موجود ہیں. السلام علیکم قریشی صاحب, بہت مہربانی آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور بات کرنے کا موقع دیا, اور ساتھ ہی آپ نے مجھے کہا کہ وہ مشیر حکومت بننے کا مبارکباد دی. بہت مہربانی, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے پہلا جو سوال کیا ہے وہ پرائم منسٹر کی آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے اس پہ جو جس طرح انہوں نے کشمیر کا یا کشمیر لوگوں کے مسائل پر جس طرح انہوں نے آواز اٹھائی ہے, یہ اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر حکمران اقتدار کے معاملے میں مسرت کا شکار رہے ہیں, اور آواز کو اٹھانے میں وہ مسرت سے کام لیتے رہے ہیں.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو مسائل ہیں یا جو معاملات ہیں، جب تک ان پر بات نہ کی جائے اس خوف سے کہ شاید مجھے اقتدار سے نکال دیا جائے، تو پھر آپ کی بات کوئی نہیں سنتا۔ تو وزیر اعظم جناب چودھری انوار الحق صاحب نے آج سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس میں اپنے حقوق کی بات کی ہے اور حق کی بات کی ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پاکستان کی جتنی بھی یونٹس ہیں، پنجاب ہے، بلوچستان ہے، کے پی کی ہے، سندھ ہے، وہ بھی اپنے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں وہاں کے وزراء اعلیٰ جو ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے وہاں بات کی ہے، اور وہ بات حق اور سچ کی بات ہے۔ وہ پاکستان کے خلاف یا کسی کوئی اگر اس کی انٹرپریٹیشن اس طرح کرتا ہے کہ شاید یہ آزاد خیال یا آزاد منش آدمی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کشمیری سب پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن جو اپنا جو وسائل کی تقسیم ہے وہ کسی فارمولے کے تحت ہی ہونا چاہیے، اور کسی مہذب طریقہ کار جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے اس پہ بات کی جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔ پرائم منسٹر نے اپنے واٹر یوز، اس کے بعد منگلا ڈیم اور نیلم جیلم پروجیکٹ کی رائلٹی کی بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ جی ایس ٹی کی بات کرتے ہیں، دوسرے معاملات کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ آپ ہمیں رائلٹی نہیں دے رہے یا واٹر یوز کے چارجز نہیں دے رہے، تو وہ بھی کام کریں۔ اس پہ کسی نے پہلے بات ہی نہیں کی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جب بھی جاؤ تو وہ آگے کہتے ہیں ہم آپ کو گرانٹ دے رہے ہیں، جیسے وہ بھی کوئی مانگ رہا ہے یا ہم پہ احسان کر رہے ہیں۔ تو پرائم منسٹر نے اس بات کو بڑا مائنڈ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم بات کر رہے ہیں حق کی۔ این ایف سی ایوارڈ میں ہمارا جو حق ہے وہ 90 ارب روپے بنتا ہے، 90 ارب، جبکہ ہمیں دیا جاتا ہے 70 بلین یا 70 ارب۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں، یہ جو آئینی معاملات ہیں یا جو عقائد کی بات ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارا حق اور ہمارا حصہ جو ہے بنتا ہے وہ دیا جائے۔ اور یہ میرے خیال میں صحیح بات ہے۔ اگر کوئی اس پہ اس کو مائنڈ کرتا ہے تو وہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جس فورم پہ وہ بات کر رہے تھے، اس فورم نے بھی ان کو انڈورس کیا، ان کی بات کو ماننا ہے اور ان کو پذیرائی دی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت احسن بات ہے اور اچھی بات ہے، اور یہی جو فرسٹ سٹیپ ہے، یہ مسائل کے حل کی طرف پیش قدمی ہوگی اور حق ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے دوسرا جو کوشچن کیا ہے کہ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، صحیح بات ہے جی، یہ قربانیاں دی ہیں۔ دیکھیں نا، کالا باغ ڈیم پاکستان میں لوگ نہیں بنا دے رہے، کشمیریوں نے قربانی دی، تو قربانی کے بدلے میں بھائی ان کو ان کے حقوق اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرو، ان کے حق تسلیم کیا جائے۔ مثال کے طور پر منگلا ڈیم جہاں ریزنگ کا دوسری دفعہ ریزنگ کا پروجیکٹ ہوا، تو ایک اس میں تھا کہ آپ کو 670 کیوسک پانی جو ہے وہ اریگیشن کے لیے دیا جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں دیا گیا، اریگیشن اور پینے کے لیے۔ تو اسی طرح رائلٹی کی بات ہوئی، تو یہ چیزیں جو ہیں، پھر ذیلی حکومت جات کی بات ہوئی، اور اس طرح کے بے شمار آبادکاری کی باتیں ہوئی۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح اس قربانی کا جو صلہ ہے وہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا۔ تو یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب، میں اور آپ سب لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اور بات کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ جس طرح تیسرا جو کوشچن آپ نے کیا کہ جس طرح پرائم منسٹر صاحب بات کر رہے ہیں، کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، مسائل جو ہے حل ہوتے ہی تب ہیں جب ان کو ڈسکس کیا جائے، جب ان پہ مذاکرات کیے جائیں، جب ان پہ بحث کی جائے، تو دونوں فریق جو ہے ایک دوسرے کو سمجھنے میں ان کو مدد ملتی ہے اور مسائل کو بہتر انداز میں وہ پھر آگے چلا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب ان ایشوز کو لے کے، میں ان کے ساتھ 2-3 منسٹریز میں خود گیا ہوں، جس انداز سے وہ ان ایشو کو جو وہ پرسیو کر رہے ہیں، جس انداز سے وہ اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں، جس انداز سے وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں کہ مسائل کا حل نہ ہو۔ دیر لگ سکتی ہے، کچھ وقت لگ سکتا ہے، اگر 100% سارے مسائل حل نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ میرے خیال میں 50% بھی اگر حل ہو گئے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے
کہ اس میں جس انداز سے پرائم منسٹر جو یہ معاملات اور مقدمات جو اپنے پیش کر رہے ہیں یا لڑ رہے ہیں، یہ قابل تحسین ہے۔ اس سے قبل اس جارحانہ اور بے باک طریقے سے کسی نے کشمیریوں کا مقدمہ نہیں لڑا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو، چودھری انوار الحق وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، ان کی بیکنگ کرنی چاہیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کو پیٹ کرنا چاہیے، اور میرے خیال میں انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سارے مسائل حل ہوں گے، معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ خدا حافظ۔ بہت شکریہ کرنل صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، چونکہ آپ اس وقت میٹنگ میں بھی تھے، لیکن آپ نے مجھے جو ہے وہ اپنے خصوصی ٹائم سے نوازا۔ بہت اچھی باتیں کی ہیں کرنل صاحب نے کہ واقعی جو ہے وہ ہم مسائل سے دو چار ہیں، اور اس کے لیے ہمیں سب کو مل کر اکٹھے ہو کر اس کیس کو لڑنا ہوگا، پھر ہم جا کر جو ہے وہ کوئی اچیو کر سکیں گے۔ اور جس طرح انوار الحق صاحب نے ہمارا مقدمہ پاکستان کے سامنے رکھا ہے، امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی اس پر غور کرے گی، اور جو کشمیریوں کو جو بجلی ہے وہ پاکستان کی بنسبت، کیونکہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے جو انہوں نے ڈیم کے لیے ایک بار نہیں 2 بار اپنی جو بقا اور سلامتی کی خاطر اور اپنے آباء و اجداد کی قبروں پر پانی پھیرا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آزاد کشمیر کو جو ہے وہ خصوصی جو مفت، تو جس طرح انوار الحق صاحب نے کہا ہے کہ موت ہی مل سکتی ہے، مفت کی تو بہت مشکل ہے، لیکن کم از کم آزاد کشمیر کے لوگوں کو جو ہے ان کی قربانیوں کا صلہ ضرور ملنا چاہیے۔ ناظرین، ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔